بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے سمود سے تھا۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سمود نے بھی ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی طاقت پر تکبر کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی اور انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور توحید کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا اور ایک پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی جسے قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود کے چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے نقصان نہ پہنچانا۔ تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس ایک نشانی آ گئی، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی بھی رہے اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور تم یاد کرو گے جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا، تم اس زمین کے نرم حصے میں محلات بناتے ہو اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے نہ بن پھرو۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے سب پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، پھر وہ چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن مہلت ہے، تم کچھ اور مزے کر لو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں آ گھیرے گا۔ 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔
ایک ہی لمحے میں وہ لوگ ڈھیر ہو گئے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں کچھ یوں فرماتا ہے: اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے۔ اس قوم کی حالت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے: پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا: اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالیشان محلات جن پر انہیں بہت ناز و گھمنڈ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے میں تبدیل ہو گئے، گویا ان میں سے کوئی بھی نہ رہا۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ المنورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے لیے ایک قسم کا نشان عبرت بنا رہے اور آنے والوں کے لیے کسی قسم کا شکل باقی نہ رہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔